آج میں آپ کو انٹرنیشنل نو سرباز، بوٹ چاٹ، ذہنی غلام اور انتہائی مکار انسان کا ایک ویڈیو کلپ سنانے لگا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کلپ کو سنیں اور غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر آخر تک میری گفتگو بھی سنیں کہ میں نے اس پر کیا تبصرہ پیش کیا ہے، میں نے کیسا جواب دیا ہے، کیونکہ یہ نو سرباز جواب مانگ رہا ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخر تک میرا ویڈیو کلپ کو سنیں، کیونکہ آپ جب اس نو سرباز کی بات کو سنیں گے اور میری یہ چھوٹا سی بات تو پہلے آپ نے سن لی ہوگی، تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات ابھریں گے اور آپ آدھی بات سن کر ٹک مجھے کمنٹ کر دیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات آخر تک سنیں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ابھریں گے اس کے جوابات بھی آپ کو بغیر پوچھے مل جائیں۔ سن لیجئے گا پہلے اس بنارسی ٹک کی یہ بات۔ ذرا کوئی مجھے جواب دے گا کہ یہ آپ حیران ہوئے کیوں ہوں گے، نکالا گیا، حیرانگی کی کیوں بات ہمارے خلاف سازش بنی گئی، کون تھے وہ ہے، چہرے، ہمیں بھی پٹواری سمجھا اور پھر عمران خان صاحب کس طرح سے پاور میں آئے۔ یہ سب باتیں آپ کو سوچنی چاہیے، سوچنی چاہیے۔ بندہ ہے قسم سے، میں اپنا اقتدار کا خواہش مند انسان نہیں ہوں۔ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ ناقابل معافی ہیں وہ لوگ۔ جی میاں صاحب جواب مانگ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے جواب دے۔ جی میاں صاحب کیوں نہیں ہے، ہم کس لیے ہم جواب دیں گے اور ٹکا کر جواب دیں گے۔ لیکن کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں ابھرا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دوست ہے، یہ تو جمعیت علماء اسلام کا اتحاد بھی ہوا تھا ان کے ساتھ۔ جناب والا ہمارا اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے، آئندہ بھی موقع ملے گا تو اتحاد کریں گے۔ اتحاد کرنے میں، کاروبار کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دوستی میں اور موقف، نظریہ، عقیدہ، اس میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو اٹھنا بیٹھنا دوست یا بے نمازی کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ہمیشہ کے لیے جس کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور اس پر پارلیمنٹ کے فلور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا ہے، ان کے لخت جگر مفتی اسد محمود صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ہم اتحادی ضرور ہے، وہ ہر دور حکومت میں جس کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم میں، لیکن ہم اپنے ایجنڈے پر، اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر قطعاً کمپرومائز نہیں کرتے، وہ ہم کسی بھی مصلحت کی نظر نہیں کرتے۔ باقی اتحاد تو ہوتے رہیں گے، اتحاد تو ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ابھی باتیں چل رہی ہے، اور سب پارٹی آپس میں بھی اتحاد کر چکے ہیں، تو یہ آپ کے سب سے پہلے سوال کا جواب تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس بنارسی ٹک کی طرف۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے نکالا؟ جناب والا میاں صاحب، آپ کو ان لوگوں نے نکالا جن لوگوں نے آپ کو باہر انگلینڈ سے بلایا، ایک ہی دن میں آپ کے پلیٹلیٹس ٹک کروا دیے، ان لوگوں نے تجھے نکالا تھا۔ ان لوگوں نے تجھے نکالا تھا جنہوں نے تجھے ابھی ایک بوڑھی خاتون سے ووٹ چوری کر کے تجھے جتوایا دھاندلی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور نہ صرف تجھے جتوایا، تیرے بھائی کو جو چیری بلاسم لے کر پھرتا ہے، بوٹ بڑی اچھی طرح چمکاتا ہے، اس کو بھی جتوایا۔ تیری بیٹی شاید وہ پنڈی کی کپڑے دھوتی ہوگی، کیونکہ ان کو کپڑے دھونے والا بھی یا دھونے والی بھی تو کوئی چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو بھی جتوایا۔ یہ 3 سیٹیں تو کنفرم آپ کو دے دی گئی۔ بہرحال جو کمشنر راولپنڈی تھے، ان کے انکشافات اپنی جگہ پر موجود ہے، سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی ہو چکی ہے۔ قائد جو آپ کے دوست ہیں، انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ میاں صاحب آپ ہار چکے ہیں، چھوڑ دے سیٹ کو، لیکن تمہیں شرم تو آتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جواب تو آپ کو مل گیا کہ آپ کو کس نے نکالا تھا، وہ آپ کو ان لوگوں نے نکالا تھا، یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ میاں صاحب آپ کو اس لیے نکالا تھا کیونکہ آپ بوٹ اچھی طرح پالش نہیں کرتے تھے، تو آپ کو نکال دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، جو اچھی بوٹ پالش کرے گا۔ اب تم نے دوبارہ یقین دہانی کروا دی کہ ہم بوٹ اچھی طرح پالش کریں گے، تو آپ کو پیر لایا۔ جس طرح بھی میں نے بات کی کہ تجھے تیری بیٹی تیرے بھائی کو جتوا کر حکومتیں دی، سی ایم پنجاب کی حکومت بھی دی، اور وہ بھی دھاندلی کے ذریعے۔ حالانکہ شرم کی بات ہے کہ 3 دفعہ آپ خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 2 دفعہ آپ کا بھائی وزیر اعظم جو کہ ابھی بھی وزیر اعظم ہے، اور 7 مرتبہ تیری فیملی سے سی ایم پنجاب رہ چکا ہے، ابھی تیری بیٹی ہے سی ایم پنجاب، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ ووٹ چوری کر رہے ہو۔ شرم کی بات ہے نا، وہ تیرا ایک پارٹی کا رہنما ہے، کہہ رہا ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیرے جو پرانے ورکر تھے، پٹوارن کے یا پٹواری، وہ بھی تجھ پر اعتماد نہیں کرتے، ان لوگوں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے، کے پی بلوچستان کے لوگوں نے تو تجھے پہلے ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں تھی، اور آخر میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے۔ ارے میاں صاحب آپ کس سے کہہ رہے ہو قابل معافی نہیں ہے؟ حکومت تیری ہے، تیرا بھائی وزیر اعظم ہے، لیکن تو ہے 1 نمبر غلام، 1 نمبر بوٹ چاٹ ہے، اور بنارس ٹگ ہے۔ کتنی مکاری سے کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ جو ہے نا معصومانہ سا چہرہ بنا کر بڑا جو ہے نا مظلوم سا بنتا ہے کہ یہ لوگ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے، جنہوں نے مجھے نکالا اور پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ بھائی تو وزیر اعظم ہے، تو پکڑو نا، کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ تیری اتنی اوقات نہیں ہے، تیری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو پریس کانفرنس ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے تجھے اجازت دی ہے۔
اور پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہے. میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نکال کر بڑی زیادتی کی گئی، پاکستان کو تباہی کی طرف لے گیا، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں. بہت لمبی پریس کانفرنس ہے. لیکن میاں صاحب یہ تیری طرح جو کردار ہے نا پاکستان کی تباہی کے، یہ ذمہ دار ہے. حالانکہ اس وقت ہماری سمجھ کے مطابق ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی آپ سبق سیکھ چکے ہیں، لیکن آپ کی رگ رگ میں غلامی ہے. بوٹ چاٹنا، بوٹ پالش کرنا آپ کا خاندانی وتیرہ ہے، کیونکہ آپ سیاسی بیٹے ضیاء الحق کے ہیں. تو آپ پھر آ کر ان لوگوں کے گود میں بیٹھ گئے، پھر آپ نے جھاڑو مارنا شروع کر دیا، غلامی کر رہے ہو، ذہنی غلام کہیں گے. تو خاک پاکستان کے حالات سدھریں گے؟ نہیں سدھر سکتے میرے بھائی. جب تک تیری طرح کردار ہوں گے، بوٹ چاٹتے رہیں گے، پاکستان کے حالات سدھر ہی نہیں سکتے. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ 5ویں مرتبہ آپ کے خاندان سے وزیر اعظم، 3 دفعہ آپ، 2 دفعہ آپ کے بھائی، یہ 7 مرتبہ CM پنجاب ہو. آپ ذرا ایک جلسہ کر کے دکھاؤ. باخدا آپ نہیں کر سکتے. 10 لوگوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ تیری حیثیت اور تیری اوقات ہے. لیکن خیر، جس وجہ سے حکومت ملتی ہے وہ کوالیفیکیشن آپ کی ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کسی قسم کی کسی سے گلے شکوے مت کریں. اور یاد رکھیں جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، بہت پچھتانا پڑے گا آپ کو، بھگتنا پڑے گا آپ کو. اس وقت آپ کی حکومت فسطیت کی حد عبور کر چکی ہے. اتنی ظلم و بربریت تو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھی نہیں ہوئی، جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا میں بھی نہیں ہوئی، جو آپ کی حکومت کر رہی ہے. پھر بعد میں آپ روئیں گے کہ نہیں جی یہ تو ہم نہیں کر رہے تھے، وہ ہم نہیں کر رہے تھے، فلاں ہے ڈمکا ہے. لیکن یہ عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. میرے خیال سے ووٹ صحیح طرح پالش کیا کرو تو آپ کو حکومت ملے گا. باقی ووٹ تو عوام نے آپ کو دینا نہیں ہے. لیکن جس دن یہ عوام بے لگام ہو گئی، نکل گئی، تو میاں صاحب آپ کو جگہ نہیں ملے گی.